إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و سخا و چشمہ صدق و صفا ہم ناقصوں پہ ہو کرم واسطے محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین وسلموا تسلیما محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین پروردگار عالم دی حمد و ثنا تو بعد تمام تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک دے لائق جو پوری دنیا دا پالن ہار ہے پروردگار ہے نہ کیوں دی ذات اندر کو شریک ہے نہ کیوں دی صفات اندر کو شریک ہے رب دی ذات وحدہ لا شریک ہے درود لا محدود نبی رحمت علیہ السلام دی بارگاہ مقدس اندر پیش کرن تو بعد اج دا جمعۃ المبارک یار غار مصطفیٰ باسلسلہ ہجرت جو قرآن کریم دی آیا مبارکہ پڑھن دا میں شرف حاصل کیتا پروردگار عالم نے اس آیا مبارکہ دے اندر کفار و مشرکین دی مذمت فرمائی اور اپنے محبوب پاک اور تاجدار صداقت دی شان بیان فرمائی جو آیا مبارکہ میں پڑھی مفسرین نے اس دا شان نزول کچھ اس طرح بیان فرمایا
کہ جس ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کے اندر اپنی رسالت دا اپنی نبوت دا اعلان فرمایا اور رب دی توحید دا اعلان فرمایا، کافی تعداد کے اندر لوگ میرے کریم نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام ہو گئے، حضور دے صحابہ بن گئے۔ کافی تیزی دے نال لوگ جوک در جوک آ کے میرے کریم نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جا رہے ہیں۔ لیکن مکہ دے اندر جو کافر موجود سن، ابو جاہل مکے دے بڑے بڑے چودھری، انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ معاذ اللہ نبی پاک نو شہید کیتا جائے، سارے قبیلیاں تو ایک ایک بندہ آ جائے تو سارے جمع ہو کے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو شہید کر دیئے۔ اگر اسی ہون ایک قدم نہ اٹھایا تے لوگ کافی زیادہ تعداد کے اندر مسلمان ہو گئے، حضور دے غلام ہو گئے، تو ساڑھے کولو ایک کنٹرول نہیں ہونا، ساڑھی طاقت کم ہو جائے گی، نبی پاک علیہ السلام دی طاقت زیادہ ہو جائے گی، آپ دے منن والے زیادہ ہو جان گے۔ تو کہنے لگا کہ گلشن محمدی دا چراغ گل کیتا جائے، اس شمع نو بجھا دیتا جائے۔ لیکن بہرحال انہوں نے منصوبہ بنا لیا، سارے مکے دے چودھری موجود، فلاں کوئی تجویز دے رہا ہے، فلاں کوئی گل کر رہا ہے کہ اے حربہ استعمال کیتا جائے، اے حربہ استعمال کیتا جائے۔ آخرکار ابو جہل نے ساری میٹنگ کے اندر بیٹھ کے اے فیصلہ کیتا کہ سارے قبیلیاں تو ایک ایک فرد آ جائے، تو سارے جمع ہو کے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کر لینے ہیں، گھر نو گھیرا پا لینے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تہجد دے ویلے نماز پڑھن واسطے نکلن گے، جیسی معاذ اللہ انہوں نے شہید کر دیاں گے۔ اے انہوں نے منصوبہ بنا لیا، کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو وحی دے کے بھیجیا کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو چلے جاؤ، میرا سلام آکھو اور میرا پیغام پہنچا دیو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے، آ کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اور رات اللہ فرما رہے ہجرت کر جو، اور راتوں رات ہجرت کرنی ہے۔ اور اس وحی نو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس وحی نو اپنی تفسیر دے اندر لکھیا کہ اللہ کریم نے وحی دے ذریعے پیغام کا لیا اور سلام کا لیا کہ دسو جا کے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ آج رات ہجرت کرو اور اپنے سفر ہجرت واسطے ابو بکر صدیق نو اپنا ساتھی بنا لو۔ اس گل نو امام حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام نے، آپ نے اپنی تفسیر دے اندر اس گل نقل فرمایا، لکھیا۔ بہرحال آپ نے جس ویلے پیغام سنیا تو مولا علی شیر خدا نو حکم فرمایا کہ یا علی، کچھ میرے کو لوگ کفار دیاں مانتا نے، مشرکین دیاں مانتا نے، کیونکہ مکے دی اندر سارے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا حکم فرما دیتا، کیونکہ مشرکین کفار نبی پاک علیہ الصحابہ تے ظلم و ستم کر دے سن کہ تسی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ کیوں پڑھ دیو۔ سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، صرف نبی پاک علیہ السلام دی ذات
اور ابو بکر صدیق دی ذات جناب مولا علی شیر خدا دی ذات رہ گئے۔ مولا علی شیر خدا نو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تسی میرے بستر تے آرام کرو، تے مشرکین دیا میرے کول ایمانتا نے ای صبح واپس کرنا، واپس کر کے تسی مدینہ شریف آ جانا۔ اور نال میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ توڑا کوئی کافر وال بھی ونگا نہیں کر سکتا، تسی اس طرح آرام فرماؤ میرے بستر تے، کسی دی جرت نہیں توڑا کوئی وال ونگا کر جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا اس گل تو علم غیب ثابت ہے، حضور نے پہلی فرما دیتا کہ توڑا کوئی وال ونگا نہیں کر سکے گا۔ مولا علی شیر خدا آرام فرما رہے، نبی پاک علیہ السلام تہجد دا ویلا ہویا، ادھی رات دا ویلا ہویا، تے نبی پاک علیہ السلام سورہ یاسین دیاں پہلیاں آیات پڑھیاں اور اپنی مٹھ دے اندر مٹی لے کے جو کفار نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے چار چفیرے محاصرہ کیتا سی، آپ نے سورہ یاسین پڑھ کے وہ مٹھی پھینکی، وہ سارے انے ہو گئے، اونا تے نیند والی کفیت تاری ہو گئی، اونگ لے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ دی حفاظت دے اندر ابو بکر صدیق دے گھر والے جا رہے۔ تو جس ویلے صبح ہوئی لوگوں نے کفار نے ماد اللہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا دروازہ توڑیا، دیواراں توڑ دیتیاں، اندر داخل ہو گئے، جا کے اٹھایا تے مولا علی شیر خدا تے بڑا جلال آیا کہ کہنے لگے یا علی تیرا نبی کتھے؟ آپ نے فرمایا پاگلو پیرا تسی دے رہے پوچھ میں نو رہے ہو، توڑے وچو ہی لنگ کے گئے نے کہ تو نو خبر ہوئے۔ ایسے واسطے اسی کہنے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نو حاضر و ناظر نہیں مندے، انہوں نے اسی اے مثال دینے ہیں کہ کافرانو اے یقین سی کہ حضور حاضر نے موجود نے، لیکن حضور اکھاں چ مٹی پا گئے، توڑے وڈیاں نو نظر نہیں آیا، تونوں کی میں نظر آ سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر والے جا رہے، جس ویلے دروازے تے پہنچے تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے میرے دل اندر خیال آیا کہ میں ابو بکر صدیق نو کس طرح بلاواں، کی طریقہ استعمال کراں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے میں حالی سوچ رہا، تاجدار صداقت نے دروازہ کھولیا تو بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں حالی تک جاگ رہے، اینی رات گزر گئی، آرام نہیں فرمایا۔ بعض روایات تا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دوپہر دے ویلے آئے، شاید ہو سکتا ہے تیاری واسطے حکم فرمایا ہوئے اج رات ہجرت کرنی ہے کہ تیاری کر لو۔ یہ بھی روایات اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے ویلے تشریف لے کے آئی۔ بہرحال میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اینی رات گزر گئی تھی، آرام نہیں فرمایا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سارے صحابہ توڑے کولو اجازت منگ رہے سن ہجرت کر کے چلے گئے، تو میں بھی توڑے کولو اجازت منگی سی کہ میں نے بھی اجازت عطا کرو میں ہجرت کر جاواں، تو تساں فرمایا سی ابو بکر صدیق تھوڑا انتظار کرو، ہو سکتا ہے اسی دوویں سفر کریے، دوویں ہجرت کریے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو میں انتظار کر رہے ہیں اور دروازے تے اکھاں لا کے بیٹھا سا، آج توڑی خوشبو آئی تے میں دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام او ہستی جنہوں ہر کوئی ویکھن واسے تڑپدا ہے، ترسدا ہے، تے کی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، حضور خود چل کے دروازے تاجدار صداقت پہنچ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ہجرت کی رات ہے تو کی پروگرام ہے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ دا حکم ہے، توجہ ہے بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سوچ کے دس
تیرا کی پروگرام ہے اج ہجرت دی رات چلیے تاجدار صداقت عرض کی تھی کملی والے آؤ دل و جان بھی تیرے واسطے جیوے حکم ہوئے سونیا میں تیار آؤں میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر صدیق ذرا سوچ کے دس تیرا باپ ہی بڑھا ہو گیا تیری اولاد نوجوان کمان والا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے کافروں پتہ چل جائے ابو بکر صدیق نبی نو لے کے چلا گیا ہو سکتا ہے تیرے گھر والیاں تے سختی کر دین میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا ابو بکر صدیق سوچ لے حالی بھی ٹائم ہے وے عرض کیتی کملی والیا میں تے روزے ازل تو ایک کیتا رکھیا سر دی بازی لگ جاوے گھر قربان ہو جاوے گھر والے قربان ہو جان کملی والے آ پر تیرا دامن نہ چھٹے عرض کیتی کملی والے دل بھی حاضر جان بھی حاضر تے کی کہندے نے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ مل کے آنکھو تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلیے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام تاجدار صداقت دے نال مکہ شریف تو سفر شروع کیتا جس ویلے مکہ شریف تو چلن لگے نا تے رستے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں دے کھوجی بڑے سمجھدار نے اے پتھریلی زمین تے بھی قدم پہچان لیندے نے ایک بندہ گیا یا دو بندے گئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق پھر کی کیتا جائے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیتا جائے کہ سفر اسی دوویں کرنے ہیں لیکن قدم ایک دے لگن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ایک ہی میں ہو سکتا ہے تے تاجدار صداقت بولے عرض کیتی کملی والے میں چلنا وا تسی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ میرے قدم زمین تے لگن گے تسی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ گے میرے کریم آقا علیہ السلام تاجدار صداقت دے کندیاں تے سوار ہو گے ابو بکر صدیق سواری بن کے جا رہے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر فرمایا اگر میں قرآن کریم پہاڑاں تے نازل کردہ پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جاندہ میں قربان جاواں اللہ کریم نے سارے دا سارا قرآن میرے کریم نبی علیہ السلام دے دل تے نازل فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام صاحب قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار نبوت میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے کندیاں تے سوار کر لیا حدیث پاک دے اندر موجود ہے قرآن کریم دے اندر موجود ہے ایک پرندے دا نام ہد ہد ہے او
پرندہ اگر اڑ دیا کسے بندے دے سر تو گزر جائے اوندا سایہ کسے بندے دے سر تے پہ جائے او وقت بادشاہ بن جاندا ہے حضور دے غلاموں سچی دسیا جس ہستی دے موڑیاں تے دو جہانہ دی رحمت ذات محمد سوارے اس ہستی نو نبی کریم دے فرمان دا سہارا لے کے نبیاں رسولاں تو بعد افضل نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں سبحان اللہ علی بات بریک بولو سبحان اللہ فرمایا جن دے موڈیاں تے دو جہانہ دی رحمت سوار انہوں حضور دے فرمان دا سہارا لے کے سارے نبیاں رسولوں تو بعد افضل نہ آکھاں تی ہور کی آکھاں آؤ بخاری شریف کی فرمان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا بخاری شریف اس حدیث پاک دے راوی نے مولا علی شیر خدا مولا علی شیر خدا اس حدیث پاک دے راوی نے تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام احد پہاڑ دے تشریف لے گئے نال ابو بکر صدیق بھی نے عمر پاک بھی نے عثمان غنی بھی موجود نے میرے کریم آقا علیہ السلام پہاڑ دے قدم رکھے آؤ پہاڑ نو وجد آ گیا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے پہاڑوں کے میرے نال پیار کردائے کہ میں محبوب خدا ہو کے دے نال پیار کرنا میرے کریم نبی علیہ السلام نے پہاڑ نو فرمایا تینوں وجد کیوں آیا ہے عرض کی دی کملی والے آؤ تیرے نال پیار کرنا سونے بڑی دیر تو انتظار پہ کردہ ساں سونے آج تُساں آگے میں نو پیار دی اندر وجد آگیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جاؤ تیرے تے ایک نبی ہے دوجا صدیق ہے تیجا عمر پاک ہے فرمایا چوتھا عثمان غنی نے ہون توجہ کرے آجے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ذات تو بعد صدیق اکبر دا نام لیا صدیق اکبر تو بعد شہیدان دا نام لیا ہون اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا من النبیین و صدیقین و شہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے کریم مالک نے فرمایا نبیان دے مقام تو بعد صدیقین دا مقام ہے تے صدیقین دے مقام تو بعد شہداء دا مقام ہے شہداء دے مقام تو بعد صالحین دا مقام ہے جبل احد پہاڑ تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نام تو بعد صدیق دا نام لیا کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے بیخ لو نبیان دے مقام تو بعد اللہ کریم نے صدیقین دے مقام بیان فرمایا اللہ دے قرآن تو یہی ثابت ہویا اگر کسی ہستی دا پہلا نمبر نبی تو بعد اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے فرمان تو یہ بھی ثابت ہویا اور کلام اللہ تو یہ بھی ثابت ہویا اگر نبی تو بعد کسی دا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے۔ آؤ تاجدار صداقت اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو کندھیاں تے سوار کیتا تے لے کے جا رہے جس ویلے اگوں سواری دا انتظام ہو گیا کیونکہ ہجرت دے واقعی دے اندر بہت لمبی چوڑی باس ہے، اگے جا کے نبی کریم علیہ السلام سواری تے سوار ہو گئے، تاجدار صداقت پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے کہ ابو بکر صدیق مختلف علاقے دے اندر تجارت دا کام کرنے واسطے جاندے سن۔ ابو بکر صدیق نے جس ویلے سواری دے پیچھے بیٹھیاں ویکھیا تے پوچھیا کہ اے ابو بکر صدیق تھوڑے اگے کون سوار ہے؟ تے آپ نے توریتاً کلام فرمایا۔ توریتاً کلام دا اے مطلب ہوندہ ہے کہ دسن والا جواب دین والا دور دا معنی مراد لوے اور جنہوں جواب دیتا جا رہا ہے وہ نیڑے دا معنی مراد لے لوے۔ آپ نے فرمایا کہ توریتاً کلام فرما کے اے میرے راہبر نے، راہبر دا مطلب ہوندہ ہے راہ بخان والے۔ تو لوگوں نے سمجھیا کیونکہ اس علاقے دے اندر رواج سی کہ کسی نو اجرت تنہا تے رکھیا ہوندہ سی، نال تجارت دے اندر امداد کراندہ سی۔ لوگ اے سمجھے شاید کسی نو اجرت لیا ہے تام واسطے اے رستے دی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن تاجدار صداقت فرماندے نے میرا معنی اے مراد سی کہ اے محبوب مینوں اللہ دی راہ بخان والا ہے۔ آپ فرماندے نے برحال سفر کردیاں جس ویلے اس منزل تو بھی گزر گئے، تاجدار صداقت دی شان دے اندر ایک اور گل سماعت کرو کہ افضل ہون دی ساری گل میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال نسبت ہونا ضروری ہے۔ مشہور گل ہے ایک مرتبہ زمین و آسمان دے درمیان مناظرہ ہو گیا کہ زمین کہنے لگی میں افضل ہاں، آسمان کہنے لگا میں افضل ہاں۔ دلیلاں شروع ہو گئیاں، زمین کہنے لگی کہ میں اس واسطے افضل ہاں میرے تے پانی دیا نہرہ موجود نے، آسمان کہنے لگا اگر تیرے تے پانی دیا نہرہ موجود نے تے میرے تے جنتی شہد جنتی دودھ دیا نہرہ موجود نے۔ تو زمین کہنے لگی میرے تے باغات موجود نے، تو اگوں آسمان نے بڑا سونا جواب دیتا۔ آسمان کہنے لگا اگر تیرے تے خالی باغات موجود نے میرے تے جنتی باغات موجود نے، میں اس واسطے افضل ہوں۔ تو زمین نے بڑا خوبصورت بڑا اعلیٰ جواب دیتا جو آسمان دے کل جواب ہے ہی کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو زمین آسمانوں کہنے لگی میں تیرے تو اس واسطے افضل ہوں میرے تے محبوب خدا رہندے نے۔ آسمان خاموش ہو گیا، جواب نہیں آ رہا۔ آسمان ایک نہیں کہہ سکتا سی میرے تے خدا موجود ہے، کیونکہ خدا دی شان تے وراء الورا ہے، جویں آسماناں تے موجود ہوئے زمین تے موجود ہے، بلکہ اللہ کریم دی شان ہے، اللہ کریم دی ذات ہر جگہ تے موجود ہے۔ آسمان خاموش ہو گیا، اللہ کریم دی بارگاہ جرد کیتی یا مالکا کدی او ویلا آوے ایک بار اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا لے، میں زمین نو جواب دین جو گئے ہو جاواں گا۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کیتی، پھر او ویلا آیا، اللہ کریم نے اپنے محبوب نو عرشاں تے بلایا، اللہ مکاناں تے بلایا۔ پھر جس ویلے اے ویلا آیا
آسمان زمین کہنے لگا نی زمینے اگر میرے تے محبوب خدا رہندے تے کوئی نہیں، لیکن معراج دی رات سونا سفر کر دیاں لا مکانہ تے پہنچ گیا، میں اس ہستی دے قدماں نو رج رج کے چومیا، عرض کیتی یا مالکا ویلا آ جائے، پھر ویلا آ گیا، زمین کہنے لگی میرے تے محبوب خدا موجود نے، آسمان کہنے لگا میرے تے موجود کوئی نہیں، معراج دی رات آئے گزر گئے، میں انہاں قدماں نو چوم لیا، اگر تیرے تے رہندے نے میرے تے بھی پھیرا سونا پا کے گیا ہے، حضور دے غلاموں معلوم ہویا نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے، افضل ہون دی ساری وجہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدمین شریفین نے، اگر میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدم زمین تے لگ جان زمین افضل ہے، آسمان تے لگ جانا آسمان افضل ہے، اگر مکہ شریف لگ جان مکہ شریف افضل ہے، اگر مدینہ شریف لگ جان مدینہ شریف افضل ہے، اگر میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدمین شریفین سیدہ آمینہ دی گود وچ لگ جان سیدہ آمینہ افضل نے، اگر دائی حلیمہ دی گود وچ لگ جان دائی حلیمہ ساریاں دائیاں دی سردار بن جائے، اگر کملی والا سارے دا سارا میرے ابو بکر صدیق کے کندھیاں تے سوار ہو جائے، وہ سارے صحابہ دا سردار بن جاندا، بولو سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے یارے گاہ دے نال سفر کردیاں ایک ایسے محلات تو گزر ہویا، اس نے بیان کیتا ابو معبد خزائی رحمت اللہ علیہ، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے جنہاں حضور دا دیدار کر کے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ ابو معبد خزائی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں گھر دے اندر موجود نہیں سا، نبی کریم علیہ السلام سفر کردیاں ساڑھے گھر دے کولوں گزرے، فرمان لگے کہ میری زوجہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود سن، تو میرے کریم آقا علیہ السلام دا ہاتھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے کولو خیمے دے کولو گزر ہویا کہ آپ بہت بڑی جوان دلیر عورت سن، باہر اونچی جگہ تے بیٹھ کے لوگوں نو چیزاں مہیا کر رہیاں، سامان بیچ رہیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں کول پوچھو انہاں کول گوشت کھجورا موجود نے، جس ویلے پوچھا گیا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی صحابیہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کوئی میرے کول شے موجود ہوندی میں سب کچھ تہاڈے تو قربان کر دیندی، بخدا آج کوئی گھر چیز موجود نہیں، کیونکہ اس ویلے کافت انہاں کو کہت آیا کہ لوگ مسکین فقیر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خیمے دے کنارے تے ایک بکری نو ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکری کیسی؟ عرض کیتی جی اے بڑی کمزور ہے تے میرے خامد بکریاں چران گئے نے تے کمزور ہے نال نہیں جا سکی تے لہذا انہوں گھر چھڑ دیتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ نہیں دیندی؟ عرض کی جی نہیں یہ دودھ نہیں دیندی، ان دی ہڈیاں تے ماس ہی کوئی نہیں، دودھ نے کی دینا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اجازت ہوئے تو اسی ان کو دودھ حاصل کر لیے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جی اگر تمہیں نظر آ رہا ہے تو تم حاصل کر لو، میں نے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بکری نے اپنے قول میں گوایا، ید اللہ والے ہاتھ لگائے، بسم اللہ شریف پڑھی، اللہ کریم دی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا مالک ام معبد واسطے اس بکری دی اندر برکت عطا فرما دے۔ ام معبد فرماندیاں نبی پاک علیہ السلام نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ لائے تو میں دیکھیا کہ اس بکری دے اندر اینا کو دودھ آ گیا کہ دودھ نال تھن بھر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک برتن میں بگایا، اس برتن دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے دودھ نو حاصل کیتا، ایڈا وڈا برتن کہ جو ایک جماعت نو دودھ پیلا سکے، دودھ حاصل کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی سخاوت دیکھو، پہلے ام معبد نو عطا فرمایا، پھر اپنے نال دیاں ساتھیاں نو عطا فرمایا، آخر وچ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود نوش فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اسے بکری چوں اسے برتن دے اندر دوبارہ دودھ حاصل کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ تسی رکھو تے اسی ہون چلنے ہیں، ساڈا ٹائم ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال تاجدار صداقت دے نال سفر شروع کیتا تے تھوڑی دیر گزری، ام معبد دا خامند ابو معبد گھر آیا بکریاں لے کے، وہ بھی کمزور بکریاں سن، آ کے دیکھے کہ دودھ موجود ہے، آپ حیران ہو گئے، پوچھا کہ یہ دودھ کتوں آیا؟ ساڑھے گھر تے کوئی بکری ایسی تازہ کوئی تندرست موجود ہی نہیں، یہ کیویں ہو گیا؟ آپ کہنے لگیاں کہ کرما والیا ایک مبارک ہستی آئی، انہیں اپنی شان دا کرشمہ بخایا، اور سانو بکری کو دودھ حاصل کر کے دے گیا۔ آپ کہنے لگے کہ مینوں لگدا ہے او ہستی تے نہیں جنہ دے خون دے پیاسے معاذ اللہ ایک کافر مشرکین قریش مکہ نے، ذرا دستے صحیح انہاں دی صورت حلیہ مبارک کس طرح دا سی؟ آپ نے سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے حسن دے بارے دسیا، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے حلیہ بیان کیتا، لے چلنا پیرے پاہو دی بارگاہ۔ آپ فرماندے نے او کریم بڑا سونا سی، فرمایا کنا کو سونا؟ آپ فرماندیاں نے علیف تن میرا جے چشے ماں ہو بے کہ میں مرشد بیخنا رجا فرمایا لولو دے اڈ لکھی لکھی چشیمہ ہک کھولا تے ہکے کجا سبیر لیا بے میں ہور کی دے والے پچھا مرشد دا دیدار یا حضرتی لکھی کروڑا
ابو معبد کہنے لگے اچھا اے اتنا سونا سی اور کی نشانی سی؟ ام معبد کہنے لگی وے کرما والیا ان دے نال جننے ان دے سنگی آئے سن اگر حضور کسے کام دا حکم فرماندے سن تے سارے وچوں ہر ایک چاہندا سی کہ اے گل میں من لواں اے سعادت مینوں مل جائے۔ اچھا ہور کی نشانی سی؟ ام معبد کہنے لگیاں میں کرما والیا انہوں دی نشانی اے وے کہ جس ویلے او گلاں کردے سن تے سارے خاموش ہو جاندے سن تے بڑے غور دے نال محبوب خدا دیاں گلاں نوں سماعت کردے سن۔ ابو معبد نے سنیا تے کہنے لگا نہیں کرما والی اے تے مینوں اوہی لگدا ہے کہ ان دے خون دے مشرکین مکہ بڑے پیاسے نے کہ اللہ نے انہوں نے بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے انہوں نے نبی بنا کے گھلیا ہے، انہوں دی ای شان کاش اگر میں کول موجود ہوندا تو انہوں نے عرض کردا سونے جاؤ نہ ساڈی کلی چ آرام کر لو۔ عرض کیتی کدی موقع ملیا تے میں ضرور انہوں دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا۔ جس ویلے اے گلاں کردیا کیونکہ رات نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت دا سفر شروع کیتا سی، صبح ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام دے ہجرت کر کے مکے چو آ گئے تی صبح اٹھ کے جس ویلے انہوں نے سارے ویکھیا کہ نبی پاک ساڈے اندر موجود ہی کوئی نہیں، زمین و آسمان دے درمیان ایک آواز آ رہی، وہ آواز آ رہی دراصل آواز ایک جن دی آواز سی، وہ جن عربی زبان دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان کر رہے ہیں عربی زبان دے اندر۔ تو پہلے نمبر تے انہیں گل کیتی کہ لوگاں دا پروردگار اوے جو لوگاں نو جزا عطا فرمانا والا ہے، جو روزے جزا دا مالک ہے۔ تو کہنے لگا جن اللہ کریم انہاں دو ہستیاں نو بہترین جزا عطا فرمائے جو سفر کردیاں معبد خیمے دی اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ دوسرے نمبر تے جن کہنے لگا کہ وہ دوویں ہستیاں اس طرح معبد کول گئے کہ انہوں تے احسان کر کے آئے اور اسی حالت دے اندر واپس آ گئے۔ جن کہنے لگا او بندہ کامیاب ہو گیا جو اس سفر دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا ساتھی بن گیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سی آپ سن۔ تیسرے نمبر تے کہنے لگا جن عربی زبان دے اندر جن دا مفہوم ترجمہ کہنے لگا کہ افسوس ہے او قریش مکہ تے انہاں کافراں تے کہ انہاں دے کولوں نبی جدا ہو کے آ گیا، انہاں نے انہاں دی نافرمانی کیتی کہ اللہ کریم ایڈی عظیم ہستی انہاں کول جدا کر کے لے گیا، جنہاں کول نبی ایک دفعہ چلا گیا انہاں واسطے کوئی خیر و برکت نہیں۔ تو چوتھے نمبر تے جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام دا معجزہ بیان فرمایا، بولو سبحان اللہ، اور لیٹ آیا کرو، بولو سبحان اللہ، نعرہ لاؤ ذرا نعرہ۔ چوتھے نمبر تے جن کہنے لگا اگر تم میری گل تو یقین نہیں آ رہا ام معبد کول چلے جاؤ، ام معبد نو جا کے اس کمزور بکری دے بارے پوچھو، اس بکری دے کریم نبی کیویں کرم فرما کے آیا، اس برتن دے بارے جا کے پوچھو جیڑا برتن دودھ دے نال بھر گیا۔ جن کہنے لگا اگر یقین نہیں آ رہا اس بکری کو جا کے پوچھ لو، او بکری بھی اس ماہی دی شان دے گی تو تنوں سنا کے دس دے وے۔ پنجویں نمبر تے جن کہنے لگا اس نبی دی شان اس نبی نے ایک ایہو جی بکری نو حاصل کیتا جو دودھ دین دے قابل ہے ہی کوئی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے عید اللہ والا ہاتھ پھیریا، وہی بکری دودھ دی جا رہی۔ چھویں نمبر تے جن کہنے لگا اس نبی دی سخاوت دیکھو، سب تو پہلے دودھ حاصل کیتا ام معبد نو عطا فرمایا،
دوجے نمبر تے اپنے ساتھیاں نو عطا فرمایا، چوتھے نمبر تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے آپ نوش فرمایا۔ میرے کریم علیہ السلام نے دوبارہ اس بکری جو دودھ حاصل کیتا کہ جاندی ورا دودھ دے گئے، فرمایا کول رکھ لو اسی ہون چلنے آ۔ ستویں نمبر پہ جن کہن لگا اس نبی دی شان جو نبی دیکھدا ہے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس نبی دی شان وہ ہر محفل دی اندر اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے رہے۔ اٹھویں نمبر تو جن کہنے لگا اس نبی دی شان اگر نبی کہہ دے اج فلاں کم ہو جانا جے، وہ کم اس دن سورج نکلو تو بعد ہو جاتا سی یا اگلے دن ہو جاتا سی۔ نویں نمبر تے جن کہنے لگا سنو سے یاد کی شان، کہنے لگا مبارک بھی ابو بکر صدیق نو جو اس سفر دی اندر اللہ دے نبی دا یار بن گیا، اللہ دے نبی دا ساتھی بن گیا۔ کہنے لگا جنہوں اللہ نیک بخت بنا دے وہ نیک بخت ہوندا ہے۔ دسویں نمبر تے جن کہنے لگا مبارک ہوے اونا مسلمانوں، اونا مسلمان عورتوں جڑیاں اس جگہ تے بیٹھ کے کملی والے دے انتظار پہ کر دیا رے، وہ جگہ جنوں لوگ مصیبت دا گھر آکھدے نے، میرے کریم نبی دے قدم لگ دے لوگ انہوں مدینہ شریف آکھدے۔ فرمائے مبارک ہو گئے یا رسول اللہ حق چار یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے انہاں چھ نظر نہ آ رہے، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، یہ آواز تھی آ رہی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جن کہہ رہے اگر انہوں دی شان ویکھنی امے معبد خیمے دے اندر چلے جاؤ وہ تنوں دس دین دیا۔ مشرکین مکہ دوڑے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او صحابی رسول جنہوں کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنی نعت سماعت فرمائی۔ صحابی رسول نے اس جن دے کلام دا عربی دے اندر جواب دیتا، کہنے لگا بے شک جنہ کو انہوں دا نبی انہوں تو تنگ ہو کے جدا ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، جنہ کو نبی تشریف لے کے چلا گیا وہ شان والے ہو گئے۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ جنہ کو نبی جدا ہویا وہ ذلیل ہو گئے، انہوں دیا عقلاں انہوں دیا سوچاں اللہ نے سلب کر لیاں، اور جنہ کو نبی نور لے کے نازل ہویا اللہ کریم نے انہوں نے شانہ عطا فرما دتیاں۔ تیسرے نمبر دے صحابی رسول کہنے لگے ایک گمراہ لوگ نے انہوں دی پیروی کرنے والے بھی گمراہ نے، ایک عظیم یافتہ لوگ نے انہوں دی پیروی کرنے والے بھی عظیم یافتہ لوگ نے۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو اس سونے نو من لے گا وہ شان والا ہوئے گا، جو نہیں منے گا انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جس ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام اس محل تو بھی گزر گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام دوبارہ پھر معبد کول تشریف لے کے آئے۔ معبد فرماندیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 اونٹنیاں تے 4 بندے سوار تشریف لے کے آئے۔ آپ فرماندیاں نے میں خدمت واسطے ایک بکری لے کے آئی تاکہ اس بکری نو ذبح کر کے انہاں دی خدمت کیتی جائے۔ آپ فرماندیاں نے میں بکری لے کے آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے، انہوں دودھ آ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معبد انہوں رہن دیو کہ ہور بکری لے ہو۔ معبد فرماندیاں نے میں ہور بکری لے کے آئی، انہوں ذبح کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے اگے پکا کے رکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ بھی تناول فرمایا، آپ دے صحابہ بھی تناول فرمایا۔ آپ فرماندیاں نے جس ویلے نبی پاک علیہ السلام کھانا کھا کے چلے گئے،
میں حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نو کھانا نال بھی دیتا سی، گوشت نال بھی دیتا سی، فرماندیاں بعد میں ویکھیا گوشت اونے دا اونا ہی موجود ہے۔ فرمان لگی میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں بڑے مقدراں والی ہاں، میرے گھر اللہ کا نبی آیا، کھانا کھا کے چلا گیا۔ فرمان لگیاں جس بکری تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا، اس بکری کی زندگی وچ برکت پیدا ہو گئی۔ معبد کہندیاں نے 18 سال بکری زندہ رہی، اسی صبح بھی دودھ حاصل کر دے رہے، شام بھی دودھ حاصل کر دے رہے۔ وقت گزر دیا عمر پاک کا دور آ گیا، ایک بیلا ایسا آیا کہت آ گیا زمین پہ کوئی شے موجود کوئی نہیں جنوں جانور کھا کے گزارا کر لین۔ معبد فرما دیا وہ زمانے دی اندر اسی صبح بھی دودھ حاصل کر دے رہے، شام بھی دودھ حاصل کر دے رہے۔ میری محبت ابھی جدان آخدا ہے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کدی بیٹھیا سوچ دیا ہون گیا کملی والے کدی پھیریا میں تیرا دیدار ہو جائے۔ آخری واقعہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مشرکین مکہ دے گلاں وچ آ گئے۔ مشرکین مکہ نے ایک شرط رکھی سی، معاذ اللہ جو نبی نو قید کر کے لے کے آئے گا انہوں اینا انعام دیتا جائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے قبیلہ بنی سام چوں 70 بیلی نال لے گھوڑیاں تے سوار ہو کے نبی پاک علیہ السلام تلاش کیتا۔ آخر کار نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مینوں ویکھ کے فرمایا 70 آدمی میرے نال موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا کی نام ہے، تیری کی پہچان ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام بریدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یار ابو بکر صدیق وال ویکھیا، فرمایا بریدہ بردن تو بنیا ہے، بردن کا مطلب ہے ٹھنڈا، تے اسی حفاظت اندر جو آپ ہی ٹھنڈا ہے انہیں ساڑھے تے حملہ کی کرنا، سانو قید کی کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس قبیلے تے آئے ہو؟ عرض کیتی قبیلہ اسلم چوں آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صدیقی اکبر نے فرمایا کہ اسی سلامتی دی اندر ہاں، کیونکہ اسلم دا معنی ہے سلامتی، ان دا مادہ سلامتی ہے۔ جو سلامتی دے پنڈ وچوں آیا ہوئے انہیں سانو قید کی کرنا ہے، ساڑھے تے حملہ کی کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تیسرے نمبر تے پوچھیا بنی قبیلہ اسلم تو تسی آئے ہو لیکن کس قبیلے نال کس شاخ دے نال تعلق ہے؟ عرض کیتی کہ جی میرا تعلق سہم قبیلے نال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اسی حالی بھی سلامتی اندر ہاں، کیونکہ سہم دا معنی حصہ ہے، نصیبہ ہے۔ بریدہ فرماندے نے جس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے میرا تعارف پوچھ لیا، میرے کو ساری پہچان لے لی، میرے دل اندر خیال آیا کہ میں بھی پوچھاں کہ توڑی کی پہچان ہے، توڑی کی تعریف ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ بریدہ عرض کر دینے میں عرض کیتی کملی والے تیری کی تعریف ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ بریدہ نے سنیا سے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ کلے نے کلمہ نہیں پڑھیا، جنہیں بیلی 70 آدمی آپ دے نال آئے سارے کلمہ پڑھیا، میرے نبی دے غلام ہو گئے۔ ایک بیلی بریدہ نو کہنے لگا بریدہ تیرے ارادے کیویں تبدیل ہو گئے؟ تینوں کیس کم واسطے کلیا سی، تو دیونا دا مانی بن کے آ گیا ہے، تیرے تے بڑا افسوس ہے۔ آپ کہنے لگے افسوس کرو این آکھیاں تے اونا دا بار برداشت نہیں کیتا گیا۔
فرمان لگے اکھ اکھ چھپا کے تکیا وہ میرے دل دے کر گیا دو ٹکڑے افسوس کرو ان اکھیاں تے انہوں دا وار بچانا نہ آیا فرمایا انہوں دی بارگاہ جو بھی چلا جائے ویکھ لوے انہوں دا غلام بن کے رہ جاندہ ہے اور جنہوں میرے کریم آقا علیہ السلام دے کلوں خیرات ملے وہ پھر اپنے آقا دے گیت گاندہ ہے جن دے کلوں خیرات ملے ان دے گیت گانے چاہی دے برادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا کہ جو میرے آقا علیہ السلام دے دین دے اندر بہار ہے وہ کسی ہور دین دے اندر بہار ہے ہی کوئی نہیں کلمہ پڑھیا حضور دے غلام ہو گئے تو غلام ہو کے کی کہندے نے صدا وصدا رب تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے اساوری باندھا گزارا یا رسول اللہ کسے نمان دولتی کے کسے نو ہے عبادتی کے کسانو ہے صرف تیرا سہارا یا اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم Thank you.